افغانستان کے شہر مزار شریف میں پیدا ہونے والے سابق امریکی سفیر زلمے خلیل زاد نے، جن کی مادری زبان دری ہے اور جنہیں نسلی اعتبار سے پختون سمجھا جاتا ہے، 11 ستمبر 2001 کے بعد صدر جارج ڈبلیو بش کی اس افغان پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا جس نے طالبان کو 2001 میں کابل سے بے دخل کیا۔ زلمے خلیل زاد کابل کے امریکی سفارت خانے سے 2003 سے نومبر 2005 تک افغانستان کی صورتحال کا امریکی سفیر کے طور پر مشاہدہ کر چکے ہیں اور ان دنوں واشنگٹن کے تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ہیں۔ زلمے خلیل زاد کو صدر اوباما کی اعلان کردہ افغان پالیسی پر بش انتظامیہ کے دیگر سابق عہدیداروں کی طرح کچھ تحفظات ہیں۔ This is the last increase I'm allowing. And on this day, I don't want to hear anything more but how rapidly we're going to withdraw. زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ صدر اوباما نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کا وعدہ کر لیا ہے، مگر سبھی کو اتفاق ہے کہ افغانستان میں امریکی موجودگی کا مقصد القاعدہ کی شکست اور طالبان کو دوبارہ اقتدار سنبھالنے سے روکنا ہے۔ The US was to depart, which I do not anticipate before the job is done. اگر امریکہ کو اپنا کام مکمل کیے بغیر افغانستان سے جانا پڑا تو اس سے ظاہر ہے انہیں فائدہ ہوگا جن سے لڑنے کے لیے امریکہ افغانستان میں موجود ہے۔ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا اور القاعدہ کو بھی فائدہ ہوگا، مگر یہ مت سوچیے کہ امریکہ اس بار افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کر نکل سکتا ہے، کیونکہ ہم نے سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد دیکھا کہ امریکہ کے خطے سے نکلنے کے بعد وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی، پھر شدت پسندی کا آغاز ہوا، پاکستان میں مایوسی اور بے یقینی پیدا ہوئی اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مشکلات کا شکار ہوئے۔ اردو VOA سے بات کرتے ہوئے زلمے خلیل زاد نے پاک افغان خطے کے مستقبل کو آج کے دور کا سب سے فیصلہ کن معاملہ قرار دیا اور کہا کہ افغانستان کا استحکام پورے خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے اور ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر امریکہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصالحت کی فضا قائم رہے۔ Expectation from both Afghanistan and Pakistan would be to reach an understanding that پاکستان اور افغانستان دونوں سے ہماری توقع یہی ہے کہ کسی مفاہمت پر پہنچیں کہ دونوں میں سے کسی کی زمین ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ محفوظ ٹھکانوں کا جو معاملہ ہے، طالبان، حقانی نیٹ ورک اور حکمت یار حزب اسلامی کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، مگر پاکستان طالبان، حقانی یا دیگر گروپوں کے ان عناصر کی سیاسی خواہشات کی حمایت ضرور کر سکتا ہے جو ایک ذمہ دار سیاسی نظام میں حصہ لینے کی حامی بھریں۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور افغان حکومت کے تعلقات ایک اہم معاملہ بن کر سامنے آئیں گے اور گو کہ صدر اوباما کی افغان پالیسی میں افغانستان کے عام آدمی کی معاشی بہتری کے لیے کسی واضح روڈ میپ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ افغانستان کا استحکام صدر کرزئی کی کارکردگی، بدعنوانی کے خاتمے اور معاشی بہتری میں اضافے کے مواقع سے ناپا جائے گا، اور اس سارے عمل کے دوران پاکستان ہی نہیں، سعودی عرب، چین اور بھارت کا کردار بھی نہایت اہم ہوگا۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔